بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجماعت نماز کے مسائل پر گفتگو چل رہی ہے اور آج ہم امام کی صفات پر گفتگو کریں گے، یعنی امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اہم گفتگو رہے گی کیونکہ آپ کے امام سلیکٹ کرنے پر ہی آپ کے نماز کے درست ہونے یا اس میں خوبصورتی پیدا ہونے یا آپ کو زیادہ ثواب ملنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی فاسق کو، مثال کے طور پر اگر آپ کسی فاسق کو یعنی گناہ کبیرہ کا اگر کوئی شخص مرتکب ہے اور اس کو آپ اپنا امام بنا لیتے ہیں تو آپ کی اس شخص کی ویسی امامت جائز نہیں ہوگی اور نہ آپ کے لیے اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہوگا۔ تو ایسی بہت سی صورتیں بنتی ہیں جن میں اگر آپ امام کو اپنا امام درست نہیں سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی نماز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس امام کے اوصاف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 5 قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کی امامت ہر حال میں جائز ہوتی ہے، وہ شخص کہ جس کی امامت ہر حال میں جائز ہوتی ہے، اور یہ مرد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ مرد کی امامت ہر حال میں جائز ہوگی، مسلمان کی امامت ہر حال میں جائز ہوگی، اور عادل شخص یعنی گناہ کبیرہ سے بچنے والا شخص، والدین کی نافرمانی سے بچنے والا، حرام خوری سے بچنے والا، اور شراب پینے سے بچنے والا، زنا سے بچنے والا۔ اب گنتے چلے جائیں آپ گناہ کبیرہ سے حتی بچنے والا، اور گناہ صغیرہ سے بھی حتی الامکان بچنے والا، اور نامناسب افعال سے بھی حتی الامکان بچنے والا جو ہوگا وہ عادل کہلائے گا۔ یعنی کسی صورت میں بھی وہ گناہ کبیرہ سے تو بچتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور غیر مناسب افعال سے بھی بچتا ہے، تو وہ عادل شخص کہلائے گا۔ اور ایسا شخص جو نماز کے تمام ارکان اور شرائط پورے کرتا ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ نماز کے پورے ارکان اور شرائط پورے کرے۔ یعنی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو کوئی عذر ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کرے، تو بیٹھ کے نماز ادا کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی وہ آگے آپ کو بتلاؤں گا کیسا ہوگی، لیکن ایسا شخص آپ کو امام سلیکٹ کرنا چاہیے ہر حال میں اگر آپ اپنی نماز درست رکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ امام ایسا ہو کہ وہ تمام ارکان اور تمام افعال نماز کے انجام دینے کی اس میں صلاحیت ہو۔ اگرچہ وہ امام غلام ہو، یعنی غلامی کا پچھلے زمانے میں دور تھا، آج تو دور نہیں ہے، غلام بھی ہو تب بھی جائز ہوگا اگر یہ سب پچھلی جو ساری صفات میں نے بتلائی وہ پوری کرتا ہوگا۔ اور اگر اندھا ہو، اندھا شخص ہے اور اس میں ساری پچھلی پوری صفات پائی جاتی ہیں تب بھی اس کی امامت جائز ہوگی۔ اگر لیکن اندھا اور بہرا دونوں ہیں تو بعض فقہا نے یہ بتلایا ہے کہ اس کی جائز ہوگی امامت، اور بعضوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کو بتلانا مشکل ہو جائے گا نماز میں، جبکہ آپ ایک عام شخص کو آسانی سے اس کی غلطی بتلا سکتے ہیں۔ اور اگر زنا کے ذریعے پیدا ہونے والا کوئی لڑکا ہوگا اور اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو وہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا زنا کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت بہتر نہیں ہوتی ہے، دینداری کی طرف اس میں رغبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں دینداری اور ساری صلاحیت پائی جائے گی تو وہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سپاہی ہے تو اگر اس کا دین سلامت ہے تو وہ بھی امامت کر سکتا ہے،
اور اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا شخص ہے اور اس کا دین سلامت ہے تب بھی وہ امامت کر سکتا ہے. اور ایسا شخص جس کے فوتے کاٹ دیے گئے ہوں، ٹیسٹیکلز جس کے کاٹ دیے گئے ہوں، وہ بھی امامت کر سکتا ہے اگر اس کا دین سلامت ہے. تو پہلی یہ قسم تھی کہ جس میں ہر حال میں جس کی امامت جائز ہوتی ہے. تو چاہیے تو یہ ہے کہ ایسے آپ امام کو سلیکٹ کریں جو میں نے ابھی صفات بتلائے، ان ساری صفات، وہ ساری صفات اس میں موجود ہونی چاہیے. یعنی آپ جو سب سے زیادہ قرات میں قرآن کی قرات جس کو اچھی آتی ہے اور جو علم بھی رکھنے والا ہے اس کو آپ کو پریفرنس دینا چاہیے. اور اگر مان لیجیے کوئی ایسا شخص آتا ہے جو ایک طرف قاری تو ہے لیکن اس کو فقہ کی معلومات نہیں ہے، اور کوئی دوسرا شخص ایسا آتا ہے جس کے پاس فقہ کی معلومات تو ہیں لیکن وہ قاری نہیں ہے، قرات اس کو نہیں آتی ہے، تو اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو قاری ہے اور علم فقہ اس کے پاس نہیں ہے. تو قرات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی علم کے مقابلے میں. اگر کوئی قاری بھی ہے اور علم فقہ کا جاننے والا بھی ہے تب تو سونے پہ سہاگا ہوگا. اور اگر کوئی دو شخص ایسے ہیں کہ ایک شخص قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے اور دوسرا شخص بھی قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو ان دونوں میں سے اس شخص کو پریفرنس دیا جائے گا جو علم میں زیادہ ہوگا، جو علم میں اور قرات میں بہتر ہوگا اس کو پریفرنس دیا جائے گا. اور اگر دو فقیہ جمع ہو جائیں، دو علم فقہ کے جاننے والے جمع ہو جائیں، تو اس شخص کو پریفرنس دیا جائے گا جو نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہوگا. اور اگر دو لوگ فقہ اور قرات میں برابر ہوں، علم فقہ جاننے میں اور قرآن کی قرات کرنے میں دو شخص اگر برابر ہوں تو جو شخص عمر میں بڑا ہوگا اس کو امامت کے لیے ترجیح دی جائے گی. اور اگر عمر میں بھی وہ دونوں مساوی ہوں، برابر ہوں، تو ہاشمی شخص کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کو ترجیح دی جائے گی. اور یعنی اگر ایک شخص ہاشمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا ہے، اور ایک شخص صرف قریشی ہے، سرکار کے قبیلے سے وابستہ، سرکار کے قبیلے کا ہے، قریشی قبیلہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہاشمی شخص کو فوقیت دی جائے گی. اگر دونوں بھی ہاشمی ہیں، برابر ہیں دونوں بھی، تو متقی شخص اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ ڈرنے والا ہوگا اس کو فوقیت دی جائے گی. اگر تقوی میں بھی برابر ہیں تو پھر قرعہ ڈالا جائے گا، یعنی ڈرا ڈالیں گے، چٹھی ڈالیں گے آپ، جس کا بھی نام نکلے گا اس کو امامت کے لیے ترجیح دی جائے گی. اور جو مسجد کا مقررہ امام ہوتا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی زمین پر یا کسی کے گھر میں اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو جو مالک مکان ہوگا وہ نماز کی امامت کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا. اب یہ تو رہی پہلی قسم کہ جس میں نے آپ کو بھی بتلایا کہ ہر حال میں جس کی امامت جائز ہوتی ہے. اب دوسری قسم ہے کہ جس کی امامت ہی جائز نہیں ہوتی ہے. اب یہ وہ اشخاص ہیں جیسے کافر شخص ہے یا مجنون ہے، پاگل ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو بغیر عذر کے نماز کے کسی رکن میں یا نماز کے کسی واجب میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن وہ خلل پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کسی شخص کو کوئی عذر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو رکوع کرنے نہیں آتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع کرنا ایک رکن ہے اور بغیر عذر کے رکن چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح وہ شخص جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا فاسق ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یا اس کے کسی عمل میں بگاڑ ہوگا، یعنی کوئی برے عقیدے پر وہ بھروسہ کرتا ہے، برے عقیدہ رکھتا ہے، خراب عقیدے والا، اس کے پیچھے بھی نماز درست نہیں ہوتی ہے. اب یہ تھی دوسری قسم، وہ لوگ کہ جن کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی. اب اس کے بعد تیسری قسم ہے
وہ جن کے پیچھے نماز تو درست ہوتی ہے، ان کی امامت درست ہوتی ہے، لیکن اس وقت درست ہوتی ہے کہ جب ان کے جیسے لوگ پیچھے ہوں، مقتدی جب ان کے جیسے ہوں تو ان کی امامت درست ہوتی ہے۔ اب اس میں مزید قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عورتیں، یعنی عورت اگر امام ہے تو اس کے پیچھے اگر عورتیں امام ہوں گی تو اس عورت کی امامت درست ہوگی۔ اگر عورت امام ہے اور پیچھے مرد ہیں تو عورت کی امامت درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم ہے ان پڑھ، یعنی جس کو قرأت قرآن شریف کی نہیں آتی ہے، اس کے پیچھے بھی امامت درست نہیں ہوگی۔ قاریوں کی، اگر یہ بھی ان پڑھ ہے اور قاریاں بھی جو پیچھے مقتدی ہے وہ بھی ان پڑھ ہیں تو یہ امامت درست ہوگی۔ اور اگر مان لئیے کوئی ایسا شخص ہے جو ان پڑھ ہے، قرأت اس کو ٹھیک سے نہیں آتی ہے اور اس کے پیچھے ان پڑھ ہے اور قاری دونوں ہیں، تو جو ان پڑھ مقتدی ہوگا، جو قاری نہیں ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن جو قاری ہوگا اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ان پڑھ لوگوں میں وہ آتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں آتی ہے، یا سورہ فاتحہ کی قرأت میں جو ترتیل ہے، آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس میں وہ کوئی ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ اس میں بگاڑ، معنی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی حرف ایسا بدل دیتے ہیں کہ اس سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا اور بھی کوئی ایسی غلطیاں کرتے ہیں اعراب میں، یعنی زیر زبر پیش میں ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے کہ معنوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انعمت علیہم، میں نے انعام کیا، تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، تا کے اوپر جب زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا۔ تو اگر وہ پڑھتا ہے انعمت علیہم، میں نے انعام کیا، تو یہ میں نے انعام کیا اگر وہ پڑھتا ہے تو ایک حرف کے اعراب یعنی پیش زبر کی جگہ آپ صرف پیش جب پڑھ دیتے ہیں تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسی اگر وہ غلطی کرنے والا ہے تو اس کے پیچھے، اس کی ان پڑھ کے پیچھے بھی اگر ان پڑھ ہے تو اس کی امامت درست ہوگی۔ اور اگر کوئی گونگا شخص ہے اور وہ گونگوں کا امام بنتا ہے تو اس کی امامت درست ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو رکوع کرنے سے یا سجدہ کرنے سے عاجز ہے تو ایسے ہی لوگوں کی وہ امامت کر سکتا ہے، یعنی اگر مقتدی رکوع اور سجدے سے عاجز ہو گئے تو اس شخص کی امامت درست ہوگی۔ اسی طرح وہ عورت جس کو مسلسل خون جاری رہتا ہے، مستحاضہ والی عورت ہے، استحاضہ والی عورت ہے، تو اگر پیچھے بھی استحاضہ والی عورت ہوگی تو اس کی امامت درست ہوگی۔ اسی طرح وہ آدمی یا وہ عورت جس کو پیشاب مسلسل جاری ہونے کی بیماری ہے، سلاسل بول جس کو ہے، تو اگر پیچھے بھی سلاسل بول والے مقتدی ہیں تو اس کی امامت درست ہوگی۔ لیکن اگر محلے کا امام ہے اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو ایسے وقت میں اگر مقتدی اچھے ہیں تب بھی اس امام کی امامت جائز ہوگی، اس وقت کے جب اس کی جو بیماری ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ تو ٹیمپرری بیماری میں اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑے رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن امام کی اتباع میں اگر ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں تو اس امام کی امامت درست ہوگی جو اس مسجد کا مقررہ ہمیشہ نماز پڑھانے والا امام ہے اور اس کو کوئی عارضی ٹیمپرری بیماری آ گئی ہے تو اس کی امامت درست ہوگی۔ لیکن مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو ان کو بھی بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اب اس میں ایک اور قسم ہے بچہ، یعنی بچہ اگر امام ہوگا تو یعنی نابالغ جو ہوتا ہے تو نابالغ کی امامت میں نابالغ کی ہی مقتدیاں ہونا چاہیے، اگر بالغ ہوں گے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو اس سے مختلف مسئلہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر امام ایک ہے اور پیچھے ایک ہی مقتدی ہے اور اگر وہ بچہ ہے تو فرض نماز کے لیے جماعت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا پہلے ویڈیو میں نے یہ مسئلہ بتلایا تھا، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر بچہ امام ہے تو اس کے پیچھے
بالغ جو ہوں گے ان کی نماز درست نہیں ہوگی، ایسے بچے کی امامت درست نہیں ہوگی۔ بچہ اگر ہے تو پیچھے بھی بچے ہی ہوں تو اس کی امامت درست ہوگی فرض نماز میں، لیکن اگر نفل نماز ہے تو نفل نماز میں بچہ بڑوں کی امامت کر سکتا ہے، جیسے تراویح ہے۔ تراویح میں اگر کوئی نابالغ بچہ قرآن شریف سنا رہا ہے تو وہ بالغ لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ تھی تیسری قسم جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ امام اپنے جیسوں کی ہی ایسا امام تھے، ایسے امام تھے جو اپنے جیسوں کی ہی امامت کر سکتے ہیں۔ اب چوتھی قسم یہ آتی ہے کہ وہ لوگ ایسا امام کہ جو اپنے سے کم درجے والوں کی امامت کر سکتا ہے اور اپنے سے برابر والے اور اپنے سے اعلیٰ درجے والوں کی بھی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس میں خنثی مشکل آتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جن کا جنس متعین نہیں ہے یا یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ایسے اگر لوگ امام بنیں اور پیچھے اگر عورتیں ہوں گی تو ان کی امامت درست ہوگی۔ اب اس کے بعد پانچویں قسم آتی ہے نفل میں، اگر امام نفل ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض نماز ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن دوسرے مسائل کی بھی آپ کو تفصیل بتلانا ہے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ ہاں، تو میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ فاسق کی امامت مطلقاً جائز نہیں ہوتی ہے۔ گناہ کبیرہ کا جو شخص مرتکب ہوتا ہے اس کی امامت جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستور الحال ہے، یعنی اس کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی بھی امامت جائز نہیں ہوگی۔ اگر فاسق اپنے جیسوں کی لوگوں کی امامت کرے، یعنی امام بھی فاسق ہے اور مقتدی بھی فاسق ہیں، تب بھی فاسق کی امامت جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جمعے اور عیدین میں فاسق کے شخص کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملتا ہے تو فاسق کی امامت بحالت مجبوری جائز ہو جائے گی، پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین شعائر اسلام سے ہیں، تو ان کا قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو اس وقت یہ مجبوری کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی امام زیر زبر پیش میں یعنی اعراب میں ایسی غلطی کرتا ہے جس سے کہ معنی برے نہیں ہوتے ہیں تو اس کی امامت جائز ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین میں الحمد دال کے اوپر پیش کے بجائے الحمدہ اگر وہ پڑھتا ہے یا الحمدی پڑھتا ہے تو اس کی امامت درست ہوگی، لیکن کراہیت کے ساتھ درست ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بعض حروف ادا نہ کرے اور اس ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی خراب نہ ہو تب بھی اس کی امامت جائز ہوگی، لیکن اس میں بھی کراہیت آئے گی۔ اور اگر کوئی امام ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں لیکن وہ قیام پر قادر ہے، یعنی ٹھہر سکتا ہے وہ، تو اس کی امامت درست ہوگی، لیکن اس میں بھی کراہیت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو صرع کی بیماری ہے، یعنی ایپیلیپسی فٹس وغیرہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کی بیماری ہے تو اس کی امامت بھی مکروہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص امام ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایک اکیلی اجنبی عورت ہے، کوئی اور مقتدی نہیں ہے، تو ایسے وقت امام کی امامت مکروہ ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی اور دوسرا مرد بھی اس کے ساتھ ہے تو اس میں کراہیت نہیں ہے۔ اور دیگر مذاہب کے امام کے پیچھے بھی نماز جائز ہوگی، یعنی مثال کے طور پر مان لیجئے آپ مقتدی ہیں اور مقتدی آپ حنبلی ہیں اور جو امام ہے وہ حنفی ہے، تو حنفی امام کے پیچھے آپ کی نماز درست ہوگی، یا مالکی امام ہے یا شافعی امام ہے، جو بھی ہے، تو آپ کی نماز اس وقت درست ہوگی جب اس کے امام کے مذہب کے لحاظ سے اس کی نماز درست ہوگی۔ یعنی اگر حنفی امام ہے تو وہ اگر اپنے مذہب کے قاعدے رولز کے لحاظ سے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے اپنے مذہب
کی بنیاد سے اگر دیکھیں، اس کے رولز کے لحاظ سے اگر دیکھیں اور اس کی نماز درست نہیں ہوتی ہے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ امام کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کے رولز کیا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہے تو آپ کی نماز بھی درست، یعنی اس کی نماز اگر اپنی جگہ درست ہوگی تو آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اگر امام کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور امام کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نماز ادا کر لیتا ہے، مقتدی بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی، نماز ادا کرنے کے بعد سب کی نظر پڑتی ہے کہ کپڑے پر تو نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب حدیث شریف اس میں وارد ہے، اس لیے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن جو امام ہوگا اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے رول کے خلاف ہے فیصلہ جو ہے، لیکن مسئلہ دراصل حدیث کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ حدیث میں اسی طرح وارد ہے کہ اگر امام کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ادا کرنے کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے تو مقتدیوں کی نماز جائز ہوگی اور امام کو اعادہ کرنا ہوگا، جبکہ ہمارے رول جو حدیث سے ہی ہمارے فقہاء نے رول نکالا تھا وہ یہ ہے کہ اگر امام کسی رکن یا کسی شرط نماز کی ادائیگی میں اس کو عذر ہے، وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو مقتدیوں کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، امام کی بھی درست نہیں ہوگی، مقتدیوں کی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر اگر وہ نہیں دیکھتا ہے تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اور اگر مقتدی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام نے کوئی واجب ترک کیا بھولے سے، تو مقتدی کی نماز درست ہوگی۔ اور اگر مقتدی یہ شک کرتا ہے کہ امام نے کوئی رکن یا کوئی شرط نماز کی چھوڑی ہے، تب بھی مقتدی کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر امام قضا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ ادا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص امامت کر رہا ہے پچھلے دن کی ظہر کی، اور ظہر کا وقت بھی ہے، وہ قضا کر رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے جا کر اس دن کی جو اب وقت ہے اس دن کی ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ قضا وہ کر رہا ہے لیکن آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کی ادا ہو جائے گی، چونکہ دونوں کی نماز ایک ہے۔ لیکن اگر نماز ہی مختلف ہو، وہ ظہر پڑھ رہا ہے اور آپ اگر اس کے پیچھے جا کر اگر عصر پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی جمعہ ادا کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے ظہر پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور فرض اگر امام ادا کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں تو یہ درست ہوگا، لیکن اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے فرض پڑھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور نماز کسوف اور عید اور جنازہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی نماز کسوف اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے عید کی نماز درست نہیں ہوگی، ویسے ہی جنازے کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے طریقے مختلف ہیں، طریقے میں تضاد آ جائے گا۔